آپ بیٹا آگے تھوڑے سے، آپ ماشاءاللہ آگے یہ سنت کے خلاف ہے ایسے بیٹھنا، جگہ نہ ہو تو پھر چاہے جہاں مسجد اپنی جب جگہ ہے تو قریب آ جائے، کسی کو مجبوری ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر اللہ نے آپ کو اگر صحت کے خزانے دیے ہیں تو پھر آپ باادب ہو کے بیٹھے، انشاءاللہ اللہ جوڑیاں بھر دے گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یکم رمضان المبارک 471 ہجری میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، اور 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ٹوٹل 61 سال ان کی عمر مبارک تھی، اور یہ بغداد کے ساتھ ایک علاقہ ہے جیلان، جس کو ہم گیلان بھی کہتے ہیں، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے، یعنی آج سے ہجری سال کے مطابق 900 سال کی پہلی ہستی ہے، 900 سال پہلے ہستی ہے، پہلے کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بغداد میں ان کا گھر تھا، علاقہ جیلان میں۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، والد کا سایہ سار سے اٹھ گیا تھا، اور ان کی والدہ بہت بڑی عالمہ تھی، سبحان اللہ، اور ان کے لیے بڑی دعائیں کرتی تھی کثرت کے ساتھ، یا اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا، متقی بنا، عالم بنا، حافظ بنا، دین کا خدمت گزار بنا، بہت دعائیں کرتی تھی۔ اور ماں باپ کا اولاد کے لیے دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے نبی کا امت کے لیے دعا کرنا ہے، سبحان اللہ، یہ حدیث ہے۔ چند حضور نے فرمایا چند ایسی دعائیں ہیں کہ جو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پہ دعا کرے تو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، چند اوقات ایسے ہیں جس وقت میں بھی دعا کی جائے تو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، اس گھڑی میں جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لیتا ہے، سبحان اللہ، یہ وقت ہو گیا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ سفر کے دوران مسافر جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے، سبحان اللہ، اسی طرح نمازی نماز پڑھ کر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو چند بندے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ والدین کی دعا، وہ دعا جو اپنی اولاد کے حق میں مانگتے ہیں اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت غوث اعظم کی والدہ محترمہ اولاد کے لیے بڑی کثرت سے دعائیں کرتی تھی، خاص کر حضرت کے لیے۔ یہاں پر میں والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کریں، مطلب بچہ روتا ہے تو وہ غصے میں آ تو مر جا، سوتا سوئی جا، اٹھی نہ مڑ کے، نہ، یہ بڑا ظلم ہے۔ کبھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ نے قبول کر لی اور بڑوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عورت میرے پاس آئی، کہتی جی میں تو بچوں کو ایک ہی طریقے سے سلاتی ہوں۔ میں نے کیا؟ کہتے جی میرا بچہ بہت روتا ہے، میں چنگی طرح کوٹنی ہے تو رو رو کے آپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ بھی جائز ہے نہیں ہے بھائی، اللہ اکبر۔ تو والدہ ہمیشہ دعا کرتی تھی حضرت غوث اعظم کے لیے۔ ان کو تعلیم کے لیے ان کی والدہ نے عراق میں بھیجا، یہ بغداد کا دارالخلافہ ہے، عراق جاؤ گے، اور ان کے کپڑے میں 40 دینار سلائی کر دی اندر رکھ کے، نا بچے تھے چھوٹے سے، ابھی کہیں گم نہ کر لیں، جب ان کو ضرورت پڑے گی کھول کے استعمال کر لیں گے۔ اس وقت دینار بڑے قیمتی ہوتے ہیں، آج کل تو وہ نوٹوں والے دینار آ گئے نا، کویت میں نوٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دینار۔ پہلے دور کے جو دینار تھے وہ سونے کے سکے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ تو 40 دینار حضرت غوث اعظم کے کپڑوں میں ان کی والدہ نے بولو بھائی سلائی کر دی۔ اب یہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ، یہ بچپن کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ آگے سے ڈاکو پڑ گئے، اور ڈاکوؤں نے جناب کافی گھیرا ڈال لیا، جو عمر میں بھی بڑے تھے اور طاقت میں بھی بڑے تکڑے تھے، سور قافلے کو لوٹا انہوں نے۔ ایک ڈاکو نے ان کے پاس آیا بچے کے پاس، اس نے ویسے ہی پوچھا او بھائی تیرے کو بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی 40 دینار میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا تیرے کو کتوں آگے 40 دینار؟ وہ ایسے کہا کہ آگے چلا گیا۔ انہوں نے کہا بچہ شاید مذاق کر رہا ہے مجھ سے۔ تو پھر ایک ڈاکو ہے، اس نے پھر پوچھا دوسرے ڈاکو نے کوئی چیز ہے بھی تیرے پاس؟ کہا جی 40 دینار ہے میرے پاس۔ کہا تو بچہ تیرے پاس کیسے آئے؟ وہ یہ سوچ کے آگے ہو گیا۔ جب سب کو لوٹ لیا اور سردار صاحب کو سب نے جا کے پیسے دے دیے
بھی آج دی کاروائی پوری ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی سارے لوٹے گئے ہمیں, سب لوٹے گئے ہمیں. کہا جی ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے, حالانکہ لگتا نہیں ہے دیکھنے سے, غریب بچہ معلوم ہوتا ہے, 40 دینار اس کے پاس ہوں گے. سردار نے کہا بلاؤ تو صحیح, ہو سکتا ہے واقعی ہونے تو بولو, تڑکل کی نشانی بھی نہیں ہے. حضرت غوث اعظم آئے سامنے, کہا بیٹا کیا بات ہے تیرے پاس ہے کوئی چیز؟ ہاں جی ہے 40 دینار ہے. وہ جیب چیک کی مگر ملے نہیں. جیسے آپ کی آواز نہیں آ رہی نا, ان کو پیسے بھی نہیں ملے تھے مگر ان کو دینار ملے نہیں. تو حضرت غوث اعظم نے کہا یہاں بھی میری والدہ نے سلائی کی ہے, یہ دیکھو کھول کے. وہ سردار بڑا نا حیران ہوا, کہا بیٹا میری بات سنو, اگر تم چاہتے تو یہ پیسے چھپا بھی سکتے تھے, ہم تو جا رہے تھے واپس قافلہ لوٹ کر, پر آپ نے یہ پیسے کیوں بتائے؟ کہا جی آتے وقت میری ماں نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا, ہمیشہ سچ ہی بولنا. تو میں اپنی والدہ کی خلاف ورزی کر سکتا نہیں, اس لیے میں نے آپ سے سچ بولا. یہ جملے سنے تو سردار کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا اللہ کا. اوئے ہوئے, اس نے کہا کہ یہ ماں کا معاہدہ نہیں توڑا, اور میں نے تو رب سے معاہدہ کیا تھا الصدق ینجی والکذب یہلک, کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, سچ بولوں گا. یہ ماں کا معاہدہ نہیں توڑتا, میں رب کا معاہدہ توڑ کے بیٹھا ہوں. اے میرے شاگردوں, جو نوکری میں شاگرد تھے نا, تم میری چوریوں کے گواہ تھے, آج تم میری توبہ کے گواہ بنو. میں یہیں پہ توبہ کا اعلان کرتا ہوں, اور میں کوشش کروں گا جس کا میں نے مال لوٹا ہے سب کا واپس دوں گا. اور اس بچے کو بھی حضرت غوث اعظم کو پیسے واپس دیے. یہ ہے ان کے بچپن کا واقعہ. تو اصل 11ویں والا وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے, بولے جو جھوٹ ہے نہ دکان پہ بولے, نہ گھر میں بولے, نہ کاروبار میں بولے, نہ دسترخوان میں بولے, ہمیشہ سچ بولے. تیری تجارت, تیری دکان, تیرے اسلام کا منہ بولتا ثبوت ہو. ہمارا اسلام کی محدود نہیں ہے صرف مسیح دی چار دیواری میں مسلمان تسبیح بھی نے, سجدے بھی نے, پر باہر جا کے حاجی صاحب کی چھری پھر تیز ہو جاتی ہے. یہ اسلام نہیں ہے. تیری تو تجارت کرے تو تیری تجارت سے اسلام نظر آئے, تو کاروبار کرے تیرے کاروبار سے اسلام نظر آئے. ٹھیک ہے, اسلام ہر جگہ بارش کی طرح اسلام ہے جس کا قطرہ قطرہ ہماری رگ رگ میں آنا چاہیے. اصل 11ویں والا ہمیشہ سچ بولتا ہے. اچھا بچپن میں غربت بڑی تھی حضرت غوث اعظم, بڑے غربت کی انہوں نے, بڑی مشکل حالات آئے ان پر. تعلیم جب حاصل کر رہے تھے نا, یہ زمانہ طالب علمی ہوتے بڑا ٹف دور ہے, بڑا سٹرونگ لائف ہوتی ہے. آج کے دور میں بھی طالب علم بڑے مشکل سے مطلب زندگی کو مینج کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں مدرسے میں یہ آ رہا ہے وہ نہیں آ رہا, ہمیں پتہ ہے نا, ہم پڑھ کے آئے ہیں. بڑے بڑے بچے ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے ڈالنے کو, بڑے بچے ایسے ہوتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو پانی کے ساتھ روٹیاں کھاتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. اور بڑے بچے ایسے جن کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہوتے. یہ ہے ہی بڑا مشکل والا زمانہ طالب علمی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سب پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بار انہوں نے وضو کیا اور وضو کے بعد ہاتھ خشک کرنے کے لیے بازو کسی نے کپڑا دیا کاٹن کا, قطان عرب کا بڑا مشہور کپڑا ہے قطان, وہ کپڑا لیا اور بازو صاف کیے اور رونا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ نے, شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹا ایک وقت وہ تھا جب میں حضور کی بارگاہ میں علم سیکھا کرتا تھا, اور میرے پاس نہ پینے کو کوئی چیز تھی نہ کھانے کو کوئی چیز تھی, اور میں بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے, حالانکہ میرے اوپر بھوک ہوتی تھی, نہ کھانے کو کوئی چیز تھی نہ پینے کو. اور آج یہ وقت ہے کہ ہمارے لیے قطان کے کپڑے ہیں بازو صاف کرنے کے لیے. ہاں جو زمانہ طالب علمی میں مشکل برداشت کرتا ہے نا, تو اللہ اس کا مستقبل روشن کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ مجھے ایک بندہ تاریخ میں ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے زمانے طالب علمی میں مشکل نہ کاٹی ہو اور وہ بعد میں کامیاب ہو گیا ہو, اور ایک ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے زمانے طالب علمی شہنشاہوں کی طرح گزارا ہو اور بعد میں کامیاب ہو گیا ہو. یہ مشکل کاٹنی پڑتی ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں بچپن میں تعلیم حاصل کرتا تھا, ایک وقت ایسا ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی, نہ کھانے کو نہ پینے کو, اور میں بغداد کی ایک مسجد میں بیٹھا تھا اور مجھے یوں لگتا تھا کہ موت نے مجھ سے سلام لے لیا ہے, چند منٹ بعد مجھ سے گلے مل جائے گی.
بھوک کی وجہ سے موت سامنے نظر آ رہی تھی. اچانک ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس کے پاس بنا ہوا سالن تھا, روٹی تھی بڑی, وہ بڑی چیزیں تھی. اس نے کھولا اور کھانے لگا, اور میں نے اس کی طرف ایسے دیکھا اور اس نے بھی میری طرف, میں نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے میری طرف دیکھا. اور جب اس نے میری طرف دیکھا, غوث اعظم فرماتے میں فوراً ایسے دیکھ کے ابھی کسی کی مال پہ کیوں نظر ڈالوں. تو اس نے جب مجھے دیکھا تو وہ میرے پاس دوڑا ہوا آیا, کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی عبد القادر. کہا والد صاحب کا نام کیا ہے؟ کہا جی ابو صالح. کہا جی آپ کی والدہ نے مجھے کھانا آپ کے لیے دیا تھا اور میں 3 دن سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا, اور آپ کو ڈھونڈنے پر میرا اپنا سارا خرچہ لگ گیا, اور اب میں موت کے بالکل قریب ہوں, اس لیے آپ کا تھوڑا سا کھانا کھانے لگا تھا. حضرت غوث اعظم نے آگے سے فرمایا اب سمجھ نہیں آ رہی تو میرا مہمان ہے کہ میں تیرا مہمان ہوں, سمجھ نہیں آ رہی مجھے, چلو آج دونوں بھائی مل کے کھاتے ہیں. تو یہ تھا ان کا. حضرت غوث اعظم سب بڑی رضی اللہ, انہوں نے اپنی زندگی میں 2 کام سب سے بڑے کیے ہیں, اور وہ دونوں کام ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے. آپ حنفی ہو یا محمدی ہو؟ میں نے کہا حنفی ہیں. کیا کہا؟ وہ پاس ایک بابا جی بیٹھے رہے, کہتا جی بابا جی فیصلہ ہو تسی کرو, محمدی آلہ ہوندے نے کہ حنفی آلہ ہوندے نے؟ بابا بھی بیچارہ سادہ آدمی سے انہیں کہا جی محمدی آلہ ہوندے نے, جو محمد کے مرید وہ محمدی, جو فقہ حنفی کے فالور ہیں وہ حنفی ہیں. تو میں کہا بس یہ محمدی آلہ. میں نے اس کو پھر کہا, میں نے کہا تیرا سوال ہی بولو گے تو سمجھ آئی, میں سمجھاتا ہوں. اگر آپ سے کوئی پوچھے, آج کا دن ہفتہ ہے نا, اتوار ہے, اتوار, اگر آپ سے کوئی پوچھے آج 2023 ہے یا اتوار ہے تو کیا کہو گے؟ نہیں, یہ دیکھو اتفاق کیا ہے, آپ کہو گے سوال ہی غلط ہے. بولو سوال ہی. اچھا کوئی آپ سے پوچھے آج جنوری فروری مارچ اپریل ہے یا پھر اتوار ہے, کیا کہو گے؟ سوال ہی غلط ہے. کیوں بھائی غلط کیوں؟ کیونکہ سال کا کمپیریزن سال سے ہے, مہینے کا کمپیریزن مہینے سے, دن کا کمپیریزن دن سے ہے. کوئی پوچھے 2018 ہے یا جنوری ہے, اسے کو سوال ہی غلط ہے. تو یہ پوچھنا 2012 ہے, 13 ہے, 14 ہے, 15 ہے, 27 ہے, 28 ہے, 29 ہے, پھر ہم تمہیں جواب دیں گے یہ 2023 ہے. ٹھیک ہے, اگر تو پوچھے گا جنوری ہے, فروری ہے, مارچ ہے, اپریل ہے, ہم تجھے جواب دیں گے یہ کون سا مہینہ ہے, دسمبر کا ہے, ہم یہ جواب دیں گے. اگر تو پوچھے گا جمعرات ہے, ہفتہ اتوار ہے, تو ہم کیا کہیں گے آج اتوار ہے. اور اگر تو سال کا پہلے رکھے بعد میں دن پوچھے تو یہ سوال ہی غلط ہے. میں نے اسے کہا تیرا سوال غلط ہے. اگر تو پوچھے تو محمدی ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, تو ہم سینہ تان کے کہیں گے ہم محمدی ہیں. اور اگر تو پوچھے حنبلی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنفی ہو, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم حنفی ہیں. ہم محمدی کے مقابلے میں حنفی نہیں ہیں, ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی پیروی میں حنفی ہیں, اور حضور کی امت میں محمدی بن کے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جیسے فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, ایسے ہی تصوف کے سب سے بڑے امام حضرت غوث اعظم ہیں. سبحان اللہ. فقہ میں امام اعظم جیسی ہستی کوئی نہیں ہے, اور تصوف میں حضرت غوث اعظم جیسی کوئی ہستی نہیں ہے. اب ان کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں, کتنے بڑے ولی تھے اللہ کے, اور تصوف کی اخیر تھے ان پہ. اچھا یہ حنفی نہیں تھے حضرت غوث اعظم, یہ حنبلی تھے, امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ نماز درود پاک پڑھ لے سارے. نماز پڑھے تھے اور فارغ ہوئے نماز پڑھ کے, شیطان آ گیا. شیطان نظر نہیں آیا, اس نے نا غیب سے آواز دی, ایسے نکال کے, ایسے مطلب اللہ کی آواز ہوتی ہے نا ایسے بڑی عجیب سی, تیری ساری عبادات قبول ہے, آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف ہے, تجھے ساری نمازیں معاف ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بھائی عبادت تو حضور کی بھی قبول تھی, مگر حضور کو نماز معاف نہیں. 5 نمازیں تو ان کو بھی, حضور پہ تو تہجد بھی فرض تھی, ان کو تو وہ معاف نہیں ہوئی. عبادت تو صحابہ کی بھی قبول تھی, مگر ان کو بھی نمازیں معاف نہیں ہوئی, تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان دفع ہو جا, تیرا وار میرے پہ چل سکتا نہیں. شیطان نے پھر پیترا بدلا, یہ اس سے زیادہ خطرناک حملہ تھا. آج میں حیران ہوں کہ
تھوڑے جا کسی نے خواب کیا دے وہ ولایت دی پہاڑی اتنے چڑھ جاتا ہے. ایک بندہ میرے کو آیا روزانہ آ گیا جی میں خواب وچ نا پاک پتن شریف جانا یہ چھوڑ کے اڑ کے. میں چپ کر گیا. پھر ہفتے بعد جی خواب وچ میں اتنے جانا. میں گیا تیرا پیٹ خراب ہے ڈاکٹر نے دوائی لے. کہنا وہ بڑا غصہ آ گیا میں اپنی ولایت بیان کر رہا ہوں کہ تسی میرا پیٹ خراب کرتا ہے. میں کہ اللہ کا بندہ اڑتا ہوئی جنہیں پیٹ خراب ہوئے ایک ہی تماشا روزانہ دوڑ کے اتنے آ جائے تو میرا سر کھانا ہے اتنے آ کے جانا نہیں تو جا خواب تے میرا کی قصور ہے اندر. اچھا یہ واقعہ اکثر کتابوں میں لکھا ہے. ایک مرید آتا تھا وہ پیر صاحب کو اس نے کہا کہ پیر صاحب میں خواب میں جنت کی سیر کرتا ہوں. میں خواب میں پیر صاحب خاموش ہو گئے. وہ بھی اللہ کے ولی تھے کوئی. وہ پھر آیا اس نے کہا حضرت مریدوں کا مجمع حضرت میں نے آج پھر خواب میں جنت دیکھی ہے. سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا ہون دے تیرے خواب میں جنت نظر آئے نا تے فوراً پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے دل میں سوچا انہیں آخیا دل میں سوچے لگتا پیر میرے تو سڑتا ہے انہیں میری نا ولایت کا مذاق اڑایا اعوذ باللہ پڑھ لی. اور جب وہ خواب میں سویا اور وہ جنت کی سیر کرنے لگا ویسے ہی اس کو اپنے پیر صاحب کی بات یاد آ گئی کہ پیر صاحب نے کیا کہا تھا جب جنت دیکھے گا کیا پڑھنا ہے. اور اس نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ساری شاہ غائب ہو گیا. بولو ساری شاہ. صبح آگے پیر صاحب کہتا تسی چنگا وظیفہ دسیا میری ساری جنت اڑا کے رکھ چھڑی ہے. تو پیر صاحب نے کہا وہ جنت نہیں تھی وہ شیطان تھا جو تجھے دنیا دکھاتا تھا. تو نے اعوذ باللہ پڑھا شیطان بھاگ گیا. ٹھیک ہے. تو اسی شیطان نے حملہ کیا حضرت غوث اعظم پر. پھر پینترا بدلا کہتا آواز بھی بدلی کہتا وہ عبد القادر تو بڑا کامیاب انسان ہے. یہ شیطان ہے ہی بڑا مردود ہے. حالانکہ خدا آپ لگیا سے کہتا شیطان ہے ہی بڑا مردود ہے چنگا کیتا ہی انہیں نسا چھڑی یہ ہے ہی بڑا مردود ہے تینوں تیرے علم نے بچا چھڑیا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا مجھے علم تو شیطان کے پاس بھی پڑا تھا وہ فرشتوں کا استاد تھا. بولو فرشتوں کا استاد تھا. اور حضرت آدم سے لے کے حضور تک ہر نبی کی شریعت کا جزون اور کلن علم شیطان کے پاس تھا ابلیس کے پاس. مگر اس کا علم اس کو بچا سکا تکبر تباہ کر گیا. تو پھر حضرت غوث اعظم پھر بولے پھر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان تیرا یہ وار بھی میرے پہ نہیں چل سکتا مجھے میرے علم نے نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. بولو بھی اللہ کے فضل نے بچایا. تو یہ تھا ان کا تصوف. کتنے اعلیٰ پائے کے صوفی تھے اور ولی تھے. اور علم کیسا تھا کہہ دو سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. آؤ میں ایک جھلک دینے لگا ہوں. مکہ میں بیٹھے تھے اور درس حدیث دے رہے تھے. اس دور میں ایک بندے نے کہا اپنی بیوی کو کہا جی اگر میں ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر ایسی عبادت کسی نے نہ کی ہوگی کوئی نہیں کرتا ہوگا اگر ایسی عبادت نہ کروں تو تجھے 3 طلاقیں. بیوی کو کہہ دیا. بولو بیوی کو. مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا. سارے مولوی آ کے طلاق بھئی اصل میں تو اس کو بچپن ہی کہا جائے گا بیوقوفی کہا جائے گا. جیسے مولوی صاحب کے پاس جائیں وہ کہتا بھئی طلاق ہو گئی ہے بس مسئلہ ختم. تو نفل پڑھے گا تو نفل لوگ بھی پڑھتے ہیں تو نماز پڑھے گا تو نماز لوگ بھی پڑھتے ہیں. آپ بھی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ سارے بولتے ہیں نا ماشاءاللہ. یہ زبان حضرت غوث اعظم کے ذکر پہ ہلاؤ انشاءاللہ غوث اعظم کل ہماری شفاعت کر دیں گے. سبحان اللہ. بھائی اگر تو تسبیح کرے تو لوگ بھی تسبیح کرتے ہیں. اگر تو لمبے لمبے رکوع کرے تو لوگ بھی رکوع کرتے ہیں. تو ذکر کرے لوگ بھی ذکر کرتے ہیں. تو تلاوت کرے لوگ بھی وہ کوئی عبادت کون سی ہے جو تو کرے گا لوگ کرتے نہیں ہیں. تو سارے مولویوں نے کہا جی طلاق ہو گئی ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے درس حدیث کی مجلس تھی. اس شخص نے آ کے سوال کر دیا. اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو کسی نے روئے زمین پر نہ کی ہو نہ کرتا ہو اس وقت تو تجھے 3 طلاقیں ہیں. تو اب سارے کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے. بولو طلاق. وہ بعد میں بڑا پچھتائے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا طلاق دے لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں. اور ایک بندہ راتی آیا میرے کو کہتا مول صاحب علیحدہ ہوا جی علیحدہ ذرا سیٹ تھے. میں کہا جی کہتا جی اپنی بیوی کو 23 طلاقہ دے کے آ گیا. کنیا طلاقہ؟ میں کیا کام تے تینوں تے ہی موقع سی لا سٹا پلا ہوں ولا بریک لا ہوں اتنی لمبی دے دی ہے.
وہ سب غصے میں دے چڑی اصل میں. اچھا یہ اکثر بہانا ہوتا ہے غصے میں دے دی. میں نے نہیں کوئی دیکھا ایسا بندہ جو طلاق والا ہو وہ یہ نہ کہ میں نے غصے میں دی. وہ بھائی طلاق ہوتی ہے غصے والی چیز ہے. اور کی بیوی نے کہا میری بیوی میں تیرے خوشی ہے طلاق دینا, کہتی یعنی بھی طلاق ہوئی ہے, طلاق ہے ہی غصے والی چیز ہے. میں نے اسے کہا اور کیا طلاق گفٹ میں پیک کر کے تحفہ دیتے ہیں؟ یہ لو بھائی ہماری اینیورسری کا تحفہ لے لو. طلاق ہے ہی غصے والا کام. بولو ہے ہی غصے والا. ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی میں نے طلاق تو دی تھی مگر بیوی نے سنی تو کیا بچت کا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں نے کہا جب تو نے شادی کی تھی اور کیا کہا تھا مجھے, تو میں نے کہا تب بیوی نے سنا تھا؟ کہتا نہیں. میں کہا نکاح ہویا کہ نہیں ہویا؟ پھر کہتا ہویا. تو میں کہا ہم طلاق دیتی انہیں نہیں سنیا طلاق ہوئی کہ نہیں؟ کہتا ہو گئی. ٹھیک ہے تو یہ معاملہ ہے, نہ سننا ہے سننے کا کوئی تعلق. کہتا جی اس وقت گواہ تو آیا تھے نا جنہوں نے سنا تھا کہ میں نے قبول کہا تھا. تو میں نے کہا اب بھی یہ دیکھتے رہے کتنے گواہ آ گئے ہیں کہ تو نے طلاق دی ہے, تو گواہوں کی موجودگی میں طلاق دی تو طلاق ہو گئی ہے. اچھا جی تو وہاں اچھا قسم سے ایک بندہ مجھے کہنے لگا, میں نے اس کو صاف کہا میں نے کہا اب تیرا کوئی راستہ نہیں ہے بغیر ہلانے کے, میں کبھی انشاءاللہ مستقل جمعہ پڑھاؤں گا طلاق ثلاثہ کے عنوان پہ نا. اچھا اس نے کہا میں کہتا مولوی صاحب میری گل سنو شاہ صاحب مینوں پتہ ہے مولویوں کو کوئی چھپے ہوئے مسئلے ہوندے نے کر دو اج باہر تے میرا کوئی راہ وچوں نہیں کر کے نہ بنا دو. اور میں انہوں آخیا میں ماڈل بنا رہا جی وچوں دی رستہ کھڑتا میں کہا شریعت ہے جو عالم مسئلہ چھپاتا ہے اس کو اللہ قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائے گا. ہم مسئلہ چھپانے کے لیے نہیں بتانے کے لیے آئے ہیں. اور میں نے کہا ہم مسئلہ بتاتے ہیں شریعت مسئلہ بناتی ہے. بولو شریعت مسئلہ, ہم مسئلہ بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی ڈاکٹر کے پاس آپ دوائی لینے جاتے ہو نا تو ڈاکٹر مرض بناتا ہے کہ بتاتا ہے؟ تو ہم آپ کے روحانی ڈاکٹر ہیں, ہم آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں بناتا قرآن ہے حدیث ہے شریعت ہے, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اور یہی ساڈا جرم ہے بھی دسے جو تسی کر سب. اچھا جی بہرحال تو جب ہر مخلوق سے زیادہ انسان حسین ہے اور ہر مخلوق میں چاند آیا کہ نہیں آیا تو پھر چاند سے بھی زیادہ انسان حسین ہے. تو طلاق حضرت غوث اعظم نے جب مسئلہ سنا نا اس بندے کا کہ اس نے کہا میں نے اس کو سامنے بٹھایا کہا ابھی دوبارہ بول جب بولا تھا بیوی کو دوبارہ دس میں نے انہیں آخیا میں کیا جی کہ اگر میں روئے زمین پر ایسی عبادت نہ کروں جو اس وقت کوئی بھی نہ کرتا ہو تو تجھے 3 طلاقیں. حضرت غوث اعظم نے کہا میں کہتا ہوں طلاق نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں طلاق مولوی سارے حیران. مولوی آخر چھوڑو پہلے سانو تو دسو نا بھی کیوں ہوئے گی, پہلے ہمیں تو اعتماد میں لے لو کیسے ہوگی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ کے متولی سے کہو کہ مطاف خالی کر دے. بولو مطاف بھائی جہاں طواف ہوتا ہے اس جگہ کو مطاف بولتے ہیں, اس کو خالی کر دو. تو اس نے کہا حضرت متولی کیسے مانے گا, بڑا مشکل کام ہے سارے سین کو خالی کر دینا طواف والی جگہ کو سین بیت اللہ کو. اس نے کہا بھی اس کے کو لہٰذا اس کی منت لگی متولی کو بھی وہ مطاف خالی کراؤ نہیں دیتی بیوی چاہتی تھے وہ خالی کروایا. اب وہ اکیلا شخص تھا. حضرت نے فرمایا غوث اعظم اب یہاں پہ طواف کر لے. بولو یہاں پہ طواف کر لے. اس نے طواف کیا اور حضرت نے فرمایا جا بھی تیری طلاق نہیں ہوئی. کہا جی کیسے؟ علماء نے حضرت نے فرمایا جب یہ طواف کر رہا تھا تو دنیا میں طواف صرف ایک جگہ ہوتا ہے بیت اللہ میں ہوتا ہے اور کسی جگہ میں. تو یہ طواف والی عبادت یہ اکیلا ہی روئے زمین پہ کر رہا تھا اور کسی نے کی سوگند نہیں ہے. لہذا اس کی طلاق والی شرط ختم ہو چکی ہے, اس کی طلاق بھی نہیں ہوئی اور اس کا گھر آباد رہے گا. ایسا علم عطا فرمایا تھا اللہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہ تعلیمات ہیں سیرت اور کردار ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ایک بندہ نا دودھ بانٹ رہا تھا یہ ربیع ثانی کے مہینے میں. میں نے کہا پوچھا کیوں؟ کہتا جی آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے اس لیے میں دودھ بانٹوں. تو میں نے کہا جس دن حضرت غوث اعظم نے شادی کی تھی آپ نے کیا اس دن شادی کی ہے؟ نہیں سمجھا میری بات. کہتا نہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت غوث اعظم کی 4 بیویاں تھیں. وہ نہیں سبحان اللہ کہنا کیونکہ ایسی یہ باتیں مننی نہیں ہے انہوں نے. یہ گل کنے مننی ہے؟ آسان صرف غوث اعظم کی کھیر دی پیالی والی سننا چنگی لگتی ہے. اتنے اسی ڈٹے ہوئے سارے پیالہ کھیر دا ہوئے جناب دودھ ہوئے
لنگر کھلا ہے ماشاءاللہ آگے ہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان تازہ ہے نا دیکھ کے اسی غوث اعظم نے لنگر بھی سنت زندہ کی ہے. آپ کو پتہ ہے غوث اعظم کی کتنی بیویاں تھی؟ 4. آج نام لو کر 4 کا پتہ لگ جائے گا تمہیں. تو یہ سنت کس نے زندہ کرنی ہے غوث اعظم کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو بات ہی 2 سے شروع کرتا ہے مثنا و ثلاث و رباع. اور اللہ فرماتا ہے کہ ما طاب لکم من النساء، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے. جو بولو جو تمہیں عرب میں جس کی ایک بیوی ہوتی ہے اس کو مسکین کہتے ہیں، غریب مسکین. ٹھیک ہے، اللہ بات ہی 2 سے شروع کرتا ہے. جس کی جتنی بیویاں زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ عزت دیتے ہیں اور رزق بڑھاتے ہیں. میں نے ایک جگہ مسئلہ کر دیا، ایک بندہ مجمع تو کھلو کے اندر قاری صاحب تسی تے پہلے کرو نا دوجی تے پھر سانو آکھیا جے اسی نماز تو تہاڈے پیچھے پڑھنے ہاں تے شادی میں تہاڈے بعد چ کراواں گے، پہلے تسی بسم اللہ کرو پھر اسی بھی کر لیں گے. بہرحال تو حضرت غوث اعظم کتنی بیویاں تھیں؟ 4. اور ایک کم 50 بچے تھے حضرت غوث اعظم کے. کتنے بچے تھے؟ اور صرف 27 بیٹے تھے حضرت غوث اعظم کے. 27 بیٹے، باقی بیٹیاں تھیں. یہ بھی تو سنت ہے نا بھائی. اور آج کے کہتے بچے 2 ہی اچھے. خاندانی منصوبہ بندی. ویسے 11ویں شریف والا بھائی غوث اعظم کے 27 بیٹے تھے اور باقی بیٹیاں تھیں، 4 شادیاں تھیں. یہ بھی تو غوث اعظم کی سیرت ہے نا. اس کو اپناؤ، اس کو آج کوئی بیان بھی کرتا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.